یہ میں کیا سن رہا ہوں سلیمان؟ تم ہمارے درمیان ہر طرح کی پارٹنرشپ کو ختم کر رہے ہو۔ الطاف کو کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر ملی تھی کہ سلیمان نے اپنا بزنس اس سے علیحدہ کر لیا تھا، اسی لیے وہ سلیمان سے یہ بات پوچھنے اس کے آفس آیا تھا۔ ٹھیک سنا تم نے، سلیمان نے سنجیدگی سے اپنا کام کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ الطاف کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ سلیمان کے ساتھ جڑ کر اسے بہت فائدہ حاصل ہونے والا تھا، کیونکہ تم جیسا دغا باز شخص کسی بھی قسم کے تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ الطاف نے حیرت سے سلیمان کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ تمہیں کیا لگا میری وردہ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتائے گی کچھ بھی؟ سلیمان ہلکا سا ہنسا۔ اس نے مجھے تمہارا یہ مکروہ چہرہ کب کا دکھا دیا تھا، اس لیے گیٹ آؤٹ آف مائی آفس، سلیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کچھ یاد آنے پر الطاف کی جانب دیکھا۔ اور ہاں، ذرا اب جیل اور عدالت کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں تم پر ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کے بعد فراڈ کا کیس کرنے والا تھا۔ پھر جب تمہیں جانا تو تمہارے کتنے ہی فراڈ سامنے آ گئے جو تم نے بزنس کو اوپر لے جانے کے لیے کیے تھے۔ الطاف نے دانت پیس کر سلیمان کو دیکھا۔ آگ سے مت کھیلو سلیمان خان زادہ، جل جاؤ گے۔ سلیمان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ آگ سے کھیلنا ایک خانزادے کا شوق ہوتا ہے اور وہ اس سے جلتا نہیں، دوسروں کو جلاتا ہے۔ سلیمان اٹھ کر آفس کے دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول کر الطاف کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب عدالت میں ملاقات ہوگی۔ الطاف اپنے غصے کو قابو کرتا وہاں سے چلا تو گیا، لیکن دل ہی دل میں سلیمان خانزادہ کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ فرزام صبح حسب معمول گھر میں بنی جم میں آیا تو اس کی نظر بہرام پر پڑی، جو پہلے ہی سے وہاں اپنی پش اپس کر رہا تھا۔ فرزام کو دیکھ کر بہرام کی آنکھوں میں بھی حیرت اتری اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم واپس کب آئی؟ صبح 4 بجے، فرزام نے ٹریڈ مل چلاتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بہرام کو فیض کی موت کے بارے میں کیسے بتائے گا۔ زیادہ مسئلہ تو نہیں ہوا تھا کل وہاں؟ بہرام نے اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو فرزام ہنسنے لگا۔ نہیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، بس وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں بلا لوں ورنہ بندوقیں لے کر تمہیں مارنے نکل پڑیں گے۔ بہرام نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ پھر کیا کیا تم نے؟ فرزام اپنے کمرے میں سوئی مناہل کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ انہیں اگر ایک خانزادے سے ہی رشتہ جوڑنا ہے، پھر میں یا بہرام، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح میں نے من کو ان سے چرا لیا۔ بہرام نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم نے مناہل سے نکاح کر لیا؟ فرزام نے اسے شریر نگاہوں سے دیکھا۔ اب تم تو اپنی چاہت کی چاہت پوری کرنے پہنچ گئے تھے، کسی نہ کسی کو تو سچویشن سنبھالنی ہی تھی نا۔ بہرام نے اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا، لیکن فرزام کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ من کو اپنا کر صبح اسے طلاق دینے کے بعد الطاف کو ذلیل کر دوں گا۔ بہرام نے غصے سے فرزام کو دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم اپنے بدلے میں ایک معصوم کی زندگی تباہ نہیں کریں گے، لیکن جب اس کے قریب گیا تو معلوم ہوا وہ تو پہلے سے ہی ٹوٹ چکی ہے، اور اسے توڑنے والا وہ فیض تھا جس نے اس کا 12 سال کی عمر میں ہی۔ فرزام کے ہاتھ ٹریڈ مل کے ہینڈل پر سخت ہو گئے اور چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ بہرام اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اور بیگ ولا کے سب بھیڑیے اس بات سے بے خبر تھے کہ انہی میں سے ایک جانور اس معصوم کی زندگی اجاڑ گیا تھا۔ فرزام اپنی ہی دھن چہرے پر سختی سے سجائے بولا چلا جا رہا تھا۔ کیا کیا تم نے فرزام؟ فرزام کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ آئی۔ فیض حسن کو مار دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اس کی بات پر بہرام نے اپنی آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ فرزام کے ماتھے پر بل آ گئے۔ تو کیا کرتا؟ اسے گلے لگا کر شاباشی دیتا؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ فرزام کا غصہ دیکھ کر بہرام سنجیدگی سے بولا۔ تو تم بتاؤ بہرام، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس درندے کو چھوڑ دیتے جس نے ایک 12 سال کی بچی پر ظلم کیا، اور بچی بھی وہ جو اس کی بیٹی کی جگہ تھی۔ فرزام ٹریڈ مل سے اتر کر بہرام کے سامنے آیا اور غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، چھوڑ دیتا اسے، لیکن صرف تب کے لیے، اور بعد میں اسے ایسی سزا دیتا کہ ایسا کام کرنے والے کی روح تک کانپ جاتی، لیکن یوں سب کے سامنے آ کر دشمنی مول نہ لیتا۔ فرزام نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھا، جس کے چہرے پر یہ بات کہتے ہوئے کسی بھی قسم کا تاثر ہی نہیں تھا۔
تمہارا یہ اسٹائل ہوگا، لیکن فرزام خانزادہ دشمن کی آنکھوں میں جھانک کر اسے للکارنا پسند کرتا ہے۔ فرزام اس سے دور ہوا اور ایک ڈمبل اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ رہی الطاف حیدر کو برباد کرنے کی بات، تو تم مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ اس کی زندگی اس قدر اذیت ناک بنا دوں گا کہ موت کی بھیک مانگے گا تو بھی موت نہیں ملے گی اسے۔ فرزام کے لہجے میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا؟ لیکن میرا مقصد اسے جسمانی اذیت دینا نہیں، اس کے اس دولت اور طاقت کے غرور کو ختم کرنا ہے جس کے سامنے اسے ہر کوئی حقیر لگتا ہے۔ جس دن وہ خود حقیر ہوگا نا، اس دن میرا مقصد پورا ہوگا۔ فرزام بہرام کی آواز میں چھپی وحشت پر مسکرا دیا، اور ایسا ضرور ہوگا۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیض اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ابھی اس کے جانے سے وہ آدھا ختم ہو چکا ہے اور ضرور ہمارے خلاف کچھ کرنے کی سوچے گا، اس لیے تم محتاط رہنا۔ فرزام کہا لگا کر ہنس دیا۔ تم میری فکر مت کرو بھائی، مجھ سے بھیڑے گا تو منہ کی کھائے گا۔ بہرام اپنے بھائی کی لاپرواہی پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ جو دل میں آئے کرو، بس ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ کسی اور کی زندگی بھی جڑی ہے اب۔ بہرام اتنا کہہ کر جم سے باہر نکل گیا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا جب کچن سے آنے والی آواز پر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ چاہت بیٹیا آپ مت کرو، بہرام صاحب کو پتہ چلا تو ڈانٹیں گے مجھے، خالہ پریشانی سے کہہ رہی تھی، جبکہ چاہت چولہے کے سامنے کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ وہ ڈانٹیں گے تو میں کہوں گی کہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، آپ ان کی فکر مت کریں اور جا کر کچھ اور کام کر لیں۔ لیکن چاہت بیٹیا، اوفو خالہ جائیں نا۔ خالہ نے گہرا سانس لیا اور دوسرے دروازے سے کچن سے نکل گئی۔ چاہت نے جلدی سے پراٹھا توے سے اتار کر پلیٹ میں رکھا، پھر منہ بنا کر اس کا جائزہ لینے لگی، جبکہ بہرام دروازے میں کھڑا اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ اماں جیسا بن ہی گیا ہے تھوڑا تھوڑا، بس گول کی بجائے پاکستان کا نقشہ لگ رہا ہے، تھوڑا جل بھی گیا ہے، چاہت نے خود سے کہا اور پھر پراٹھے کا جلا ہوا حصہ نکال کر پھینک دیا۔ اب ٹھیک ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جل گیا، چاہت نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اور پھر چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھنے لگی جب بہرام اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بہرام کی آواز پر چاہت چیخ مار کر مڑی اور ہاتھ میں پکڑی ساری پتی بہرام کے چہرے کے ساتھ شرٹ پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر چاہت بری طرح سے بوکھلا گئی اور اپنے دوپٹے سے بہرام کا چہرہ اور شرٹ صاف کرنے لگی۔ سوری جان جی، غلطی سے ہو گیا۔ اس کی بات پر بہرام نے جہاں اسے گھورا وہیں چاہت کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ خان جی بولا ہے، قسم سے خان جی بولا۔ بہرام نے ضبط سے اپنی کن پٹی کو سہلایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو چاہت؟ بہرام نے ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالی۔ گلابی سوٹ میں دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، وہ لمبے بالوں کو چوٹی میں باندھے نازک سی گڑیا ہی تو لگ رہی تھی اس وقت۔ آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ بہرام نے اسے ذرا غصے سے دیکھا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ کیوں میرا کام نہیں ہے؟ آپ کا ہر کام کرنا میرا حق ہے اور مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چاہت بہرام کی آنکھوں میں موجود سختی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، اگر ایک بار بھی تم نے حق کی بات کی نا چاہت تو اچھا نہیں ہوگا، اور تمہیں یہ سب کرنے کی بجائے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ چاہت کی حسین آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پڑھائی؟ اس سب میں پڑھائی کہاں سے آ گئی خان جی؟ بھلا شادی کے بعد بھی کوئی لڑکی پڑھتی ہے؟ سب کو بیوقوف لگوں گی میں؟ کوئی بیوقوف نہیں لگو گی، اور میں تمہیں گھر بیٹھ کر یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ تمہاری پڑھائی کی عمر ہے، اسی پر دھیان دو۔ چاہت کا منہ بن چکا تھا اب۔ جاؤ تیار ہو، میں آفس جانے سے پہلے تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ لیکن خان جی، تم نے سنا نہیں چاہت میں نے کیا کہا؟ بہرام کے روب سے کہنے پر چاہت خوف سے اچھل پڑی اور اپنے دوپٹے کا کونا ٹٹولنے لگی۔ میرے پاس کتابیں نہیں، وہ تو میرے گھر پر ہی رہ گئیں۔ چاہت نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، ہم کالج جانے سے پہلے اماں جی کے پاس جائیں گے، اس طرح تم وہاں سے اپنی کتابیں بھی لے لینا اور ان سے مل بھی لینا۔ چاہت نے برا سا منہ بنا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بہرام وہاں سے چلا گیا تو چاہت نے غصے سے اپنا پیر پٹکا۔ ہیں کیا یہ گوریلا، کنگ کونگ، ڈائناسور، سب کی ملی جلی فارم لگتے ہیں۔ چاہت بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور اپنا یونیفارم نکالنے لگی۔ اوپر سے میری قسمت دیکھو، ان کے شوہر ہونے کی وجہ سے کسی کو کوس بھی نہیں سکتی، اپنا ہی کارنامہ ہے یہ میرا۔
चाहत ने यूनिफॉर्म को देखते हुए कहा, फिर कुछ सोचकर होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन दुनिया के सबसे प्यारे किंग कॉन्ग है। चाहत अपनी बात पर खुद ही हंस दी और कॉलेज यूनिफॉर्म चेंज करने चली गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि बहराम के दिल में उतरने के लिए बिल्कुल वैसा बनेगी जैसा वो चाहता है। एक बात मानने वाली अच्छी बीवी बनेगी वो। फरजाम जिम से अपने कमरे में आया तो नज़र बेड पर सोई मनाहिल पर पड़ी, जो किसी बच्चे की मानित पुरसकून नींद सो रही थी। उसे देखकर फरजाम के होंठों पर मुस्कुराहट और दिल में सुकून की लहर उठी थी। वो मुस्कुराते हुए मनाहिल के करीब आया, लेकिन तभी मनाहिल का सुकून इज़्तिराब में बदला था। पहले तो चेहरे पर बहुत ज़्यादा खौफ आया, फिर नींद में ही वो सिसकने लगी। मन उठो, क्या हुआ? फरजाम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके ऐसा करते ही मनाहिल की सिसकियां चीखों में बदल गईं। नहीं, प्लीज़ नहीं। मनाहिल चीखते हुए फरजाम से दूर हुई तो फरजाम की आंखों में वहशत उतरी। दिल कर रहा था कि काश फैज़ जिंदा होता तो उसे फिर से मार देता। तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो मन? फरजाम ने उसे आईने में देखते हुए पूछा। मैं सबसे डरती हूँ, मनाहिल ने आम से अंदाज में कहा, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। आज के बाद तुम मेरे होते हुए किसी से नहीं डरोगी, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं। मनाहिल ने हैरत से उस अजीब से शख्स को देखा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। आप मुझे ना डरने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? उसके सवाल पर फरजाम कह कहा लगाकर हंस दिया। एक बात हमेशा याद रखना मन, मेरी ये ताकत तुम्हारी हिफाजत के लिए है, क्योंकि मेरे रब ने मर्द को ताकत ही औरत की हिफाजत के लिए दी है। फरजाम की बात सुनकर मनाहिल की आंखों से आंसू रवानी से बहे। फिर मर्द ही इस ताकत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें तकलीफ क्यों देता है? मनाहिल के सवाल पर फरजाम ने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया। यकीन जानो मन, ऐसा मर्द मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं जो अपनी ताकत से कमज़ोर को तकलीफ दे दे। मनाहिल ने अपनी पलकें उठाकर फरजाम को देखा। फैज़ की तदफीन के बाद अल्ताफ़ अपने कमरे में आया। फरजाम खानज़ादा एक ही पल में उसकी बहन की दुनिया उजाड़ने के साथ साथ अल्ताफ़ की आधी ताकत ख़त्म कर चुका था। अगर अल्ताफ़ का बस चलता तो फरजाम को एक ही दिन में मरवा देता, लेकिन मनाहिल अब फरजाम की बीवी थी और अल्ताफ़ को किसी भी तरह अपने प्लान के पूरे होने का इंतज़ार करना था, क्योंकि उसे खानज़ादा ख़ानदान की दौलत चाहिए थी और उसे उसके लिए भी इंतज़ार करना था। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और शिज़ा रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। भाई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं करते? करें फ़ोन, मुझे उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे देखना है। अल्ताफ़ ने अपनी बहन की जल्दबाजी पर गहरा सांस लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे जेल में डलवा दोगी और वो वहीं पर रहेगा? बहराम खानज़ादा का भाई है वो, 1 घंटे के लिए भी बहराम उसे जेल में नहीं रहने देगा। अल्ताफ़ की बात पर शिज़ा रोते हुए उसके कदमों में बैठ गई। तो मुझे बताएं भाई, मैं क्या करूं? इतनी बेरहमी से उसने हमारी आंखों के सामने मेरे शोहर को मार डाला। वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं? अल्ताफ़ ने अपनी रोती हुई बहन के सर पर हाथ रखा। सब्र करो शिज़ा, मैं वादा करता हूँ एक दिन उसे उसकी इतनी बड़ी सज़ा दूंगा कि बेग ख़ानदान की तरफ आंख उठाने वाले की रूह तक कांप उठा करेगी। लेकिन अभी तुम्हें सब्र करना होगा। शिज़ा ने बेबसी से हाँ में सर हिलाया और खामोशी से आंसू बहाने लगी। जबकि उसे यूं रोते देख अल्ताफ़ ने खानज़ादा भाइयों को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई थी। तुम दोनों उस दिन को कोसोगे जिस दिन तुम अल्ताफ़ बेग से भिड़ने का सोच कर आए थे। अल्ताफ़ ने अपने जहन में सोचा और एक मकरूह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। उसने बहराम और फरजाम को बर्बाद करने की कसम खा ली थी, लेकिन मसला ये था कि उनके खिलाफ कुछ भी करना इतना आसान भी नहीं था। अल्ताफ़ को बस कोई ऐसा ज़रिया ढूंढना था जिसके वार से वो बच ना सके, और वो उस ज़रिए को जल्द अज जल्द ढूंढ लेना चाहता था। चाहत छुट्टी के बाद कॉलेज से बाहर आई तो सामने ही बहराम का सबसे भरोसेमंद आदमी रशीद बड़ी सी प्राडो में उसका इंतज़ार कर रहा था। चाहत का दिन उसकी तवक्को से ज़्यादा अच्छा गुजरा था। पहले तो वो कॉलेज आने से पहले बहराम के साथ सकीना से मिलने गई थी। फिर कॉलेज आने के बाद उसे पता चला कि सैफ़ी को कॉलेज से निकाल दिया गया था। चाहत जानती थी कि इस सब के पीछे बहराम का ही हाथ था। अभी वो खुशी से मुस्कुराते हुए रशीद के पास गई और उसे सलाम किया।
وعلیکم السلام، رشید نے عقیدت سے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بہرام اپنے ہر ملازم کو چاہت کے مقام سے آگاہ کر چکا تھا، اس لیے رشید چاہت کی اتنی ہی عزت کرتا تھا جتنی وہ بہرام کی۔ رشید بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چاہت نے آگے ہو کر ڈرائیو کرتے رشید سے پوچھا۔ گھر چاہت بی بی، کیا خان جی بھی گھر پر ہی ہیں؟ چاہت کے دلچسپی سے پوچھنے پر رشید نے سر انکار میں ہلایا۔ نہیں، وہ اپنے آفس میں ہے۔ چاہت کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، آپ مجھے ان کے پاس آفس لے جائیں۔ رشید نے حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ لیکن بہرام صاحب نے آپ کو گھر لے جانے کا کہا تھا۔ تو اب میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ مجھے ان کے آفس لے جائیں۔ ویسے بھی میں کہیں اور نہیں بلکہ خان جی کے پاس ہی جانے کا کہہ رہی ہوں، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی نا تو میں خان جی کو شکایت لگا دوں گی۔ رشید اس کی دھمکی پر گھبرا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر مجبور ہو کر گاڑی بہرام کے آفس کی طرف موڑ دی۔ اگر بہرام صاحب نے مجھے آپ کی وجہ سے ڈانٹا تو؟ آفس کے باہر گاڑی روک کر رشید نے پریشانی سے چاہت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فکر مت کریں، خود ڈانٹ کھا لوں گی لیکن آپ کو نہیں پڑھنے دوں گی۔ اتنا کہہ کر چاہت گاڑی سے نکلی اور آفس میں داخل ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام کا آفس 10ویں منزل پر تھا، اس لیے لوگوں کو نظر انداز کرتی سیدھے وہاں چلی گئی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر چاہت نے اپنی چادر اور کپڑے ٹھیک کیے، پھر پوری کانفیڈنس سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آفس کے ماربل کے فرش پر قدم رکھتے ہی چاہت کا پاؤں بری طرح سے پھسلا اور وہ زمین پر جا گری۔ اس نے بوکھلا کر جلدی سے بہرام کو دیکھا، لیکن بہرام کے ساتھ ساتھ 2 آدمیوں کو خود کو دیکھتا دیکھ کر چاہت شرم سے اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ ہم یہ سب بعد میں کریں گے، آپ لوگ ابھی جا سکتے ہیں۔ بہرام کے ایسا کہتے ہی وہ دونوں اٹھ کر آفس سے باہر نکل گئے۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور چاہت کے پاس آ کر اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بہرام نے چاہت سے پوچھا، لیکن چاہت تو بس اسے دیکھنے میں مصروف تھی، جو براؤن پینٹ کوٹ میں حد سے زیادہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ بہرام کے ماتھے پر بل آتے دیکھ اچانک ہی چاہت کو اندازہ ہوا کہ کچھ اور ہی بول چکی ہے وہ۔ میں آپ سے ملنے آئی تھی، میں گھر اکیلی بور ہو جاتی، اس لیے سوچا کہ آپ کے پاس آ جاؤں، چاہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی مسکراہٹ بھی بہرام کو مسکرانے پر مجبور نہیں کر پائی تھی۔ میں یہاں کام کر رہا ہوں چاہت، تو کرے نا، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، بس خاموشی سے وہاں بیٹھی رہوں گی، پکا والا وعدہ۔ بہرام نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا اور اپنی جگہ واپس چلا گیا، جبکہ اس کی رضامندی پر چاہت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے بہرام کو دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر بہرام اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا رہا، پھر اکتا کر چاہت کو دیکھا، جو ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی ٹی وی ہو۔ اگر مجھے بس گھورنا ہی ہے تو گھر جا کر یہ کام میری تصویر پکڑ کر کر لو، لیکن مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ بہرام کے سختی سے کہنے پر چاہت کا منہ بن گیا۔ وہ بس اسے خاموشی سے دیکھ ہی تو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو نہیں گھوروں گی، چاہت نے منہ بنا کر کہا اور اپنے بیگ سے ایک میگزین نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ بہرام جانتا تھا کہ وہ میگزین بس چاہت کے سامنے تھا، کیونکہ وہ ابھی بھی نظریں چرا کر میگزین کے پیچھے سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام نے گہرا سانس لیا اور اسے نظر انداز کرتا اپنا کام کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے جب اس کا دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ بہرام کے کہنے پر اس کا پی ایک کمرے میں داخل ہوا اور ایک فائل اس کے سامنے کی۔ سر، یہ لسٹ فائنلائز ہو گئی ہے۔ بہرام نے ہاں میں سر ہلا کر فائل کو پکڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ غلطی نظر آئی تو اپنے پی اے کی جانب دیکھا، جو کھڑا تو بہرام کے سامنے تھا لیکن نظریں مسلسل صوفے پر بیٹھی چاہت پر تھیں۔ یوں اپنی ملکیت پر کسی اور کی نظریں دیکھ کر بہرام کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ شیراز! بہرام کے پکارنے پر پی اے نے اسے دیکھا۔ اگر زندگی میں کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو نا تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھو۔ بہرام کے آہستہ سے غرانے پر شیراز نے گھبرا کر ہاں میں سر ہلایا اور سوری سر کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہرام نے چاہت کو دیکھا، جو ہر چیز سے بے نیاز صوفے پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی، جبکہ چادر کب کی ڈھلک کر ایک کندھے پر آ چکی تھی۔ بہرام غصے سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ چاہت، جو اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا خان جی؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم صرف میری ہو چاہت خانزادہ،
نہ تمہاری نظریں کسی پر برداشت کروں گا اور نہ کسی اور کی نظریں تم پر۔ بہرام کا غصہ دیکھ کر چاہت بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، لیکن اسے اس غصے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرام نے صوفے سے اٹھ کر اس کی چادر پکڑی اور اس کے سر پر ڈال دی۔ گھر سے باہر پھر کبھی یہ تمہارے سر سے اتری نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ چاہت نے فوراً سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بس بہرام کا غصہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ رشید کے ساتھ گھر واپس جاؤ۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے واپس۔ چاہت نے منہ بسور لیا اور بہرام نے اپنی آنکھیں موند کر غصے کو قابو کیا۔ جو کہا ہے وہ کرو چاہت۔ چاہت نے ہاں میں سر ہلایا اور اچھی طرح سے چادر لیتی باہر آ گئی، جہاں رشید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورا راستہ چاہت بہرام کے غصے کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن بہت سوچنے کے باوجود اسے وہ وجہ سمجھ نہیں آئی۔